حافظ بن جانا اتنا آسان نہیں ہے، اور حفظ کی دولت کا مل جانا اتنا معمولی نہیں ہے جتنا ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ظہیر آباد کے ایک صاحب کا گزشتہ ہفتہ ان کا ایک لڑکا حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم کے ادارے میں 2 سال میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا۔ حضرت خود فرما رہے تھے دوپہر میں، بچے کے قرآن کا پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ بس سنتا ہی چلا جاؤں، اور تکمیل حفظ کے موقع پر ان کے والد محترم نے اتنی بڑی دعوت کی جتنی جی صاحب جو ہے ایک ولیمہ جو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے اتنی لیول کی دعوت کی۔ یہ ان کے جذبات اور ان کی خوشی کا اظہار تھا کہ اللہ کا کلام میرے جو ہے نسل کے اندر منتقل ہو گیا۔ کل ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر ہمارے اکابرین میں سے ایک صاحب نسبت آدمی، انہوں نے اپنے لڑکے کو اسکول چھڑا کر مدرسے میں داخلہ دلوا دیا۔ اسکول اور مدرسے کا فرق سمجھتے نا ہم لوگ؟ ہاں، مدرسے میں داخلہ دلا دیا، اور مدرسے کا نظام ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جہاں بچے کو ہر اعتبار سے وقت کی صحیح قدر کرے، اس کو ذرا جکڑ کے رکھتے ہیں۔ ایک پارہ اس کا حفظ ہو گیا تو والد صاحب نے بلا کر اپنے بیٹے کو انتہائی خوشی کے ساتھ کہا کہ بیٹا تیرا ایک پارہ مکمل ہو گیا، آج میں بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد کے جو جملے ہیں وہ جملے میں آپ کو سنا کر میں اپنی اصل گفتگو شروع کروں۔ بچے نے کہا کہ ابا جان کہیں آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے میں پورا حافظ بنتا ہوں؟ میرے کو پورا بننا نہیں ہے، تم لا کے شریک کرا دیے بول کے پڑھ لے رہا ہوں میں۔ کیا جواب دیا صاحب؟ ہمارے پاس اصل میں قرآن کی قدر نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، اور یہ گفتگو آج کی سنی ہوئی ہے، کہیں پرانی نہیں ہے۔ اس وقت میں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، گھر میں اگر باوا مر گئے، گھر میں اگر باوا کا انتقال ہو گیا تو باوا کو لکھ جا کے قبرستان میں جیسا دفن کر دے رہے ہیں، باوا پڑھتے سو قرآن بھی لکھ جا کو قبرستان میں رکھ دے رہے ہیں۔ باوا نے تو ان کے کتاباں کہیں کو جی، باوا کی بینک کی پاس بک ہونا وہ اصل ہے، قرآن سے کیا لینا دینا؟ گھر کے ہر چیز کا وارث موجود ہے۔ گھر میں اگر کسی کا وارث موجود نہیں ہے تو وہ قرآن کا وارث نہیں ہے، مصلی کا وارث نہیں ہے۔ مولانا احمد عبید الرحمان، مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، قبرستان میں ہمارے مسجد کے پیچھے صاحب کو دفن کیا گیا تو ان کے گھر میں معارف القرآن اور معارف الحدیث کا سٹ تھا، باوا کے ساتھ لا کے قبرستان میں چھوڑ کے چلے گئے۔ میں اپنے بچوں کو بھیج کے لا کے جی صاحب مسجد میں رکھا۔ آج کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ امریکہ کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے جھبے، یہ ہمارے خبے، یہ ہمارے داڑیاں، یہ سب ڈرامے ہیں۔ یہ اندر قرآن کی عظمت سے ہمارا دل کھوکھلا ہے۔ حقیقت میں ہم قرآن کے عاشق نہیں ہیں۔ قرآن کے عاشق ہوتے تو پروانہ وار ایسا امڑ پڑتے قرآن کو سن کر، قرآن کو سیکھنے، قرآن کو سکھانے کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دیتے۔ کیا خوش نصیب ہیں ان بچے اور بچیوں کے سرپرست۔ وہ جملہ میں مکمل کر دوں، بچے نے کہا کہ ابا جان آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں پورا حافظ قرآن بنتا ہوں؟ تم لائے بول کے میں ایک پارا
لیا. سلطان نگر کے مسلمانوں، یہ ایک جملہ زبان پر بار بار رٹو، کیا پتا کہ اس جملے کی برکت سے ہم کو بھی توفیق ہو جائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. یہ جو سینہ ہے نا، یہ قبرستان ہے. کب؟ جبکہ اس کے اندر اللہ کے کلام کا کچھ حصہ نہ ہو. ویران گھر جس طریقے سے قابل توجہ نہیں ہوتا، سرکار فرما رہے لیس فی جوفہ شیء من القرآن، جس سینے کے اندر قرآن کا کچھ حصہ بھی نہ ہو وہ ویران گھر کے مانند ہے. ذرا غور کر کے دیکھو کتنے صورتیں زبانی یاد ہیں. جواب دیا، بچے کا جملہ سن کر میں پورا حافظ بنتا ہوں کیا؟ تمہیں دہلی ملکوں میں پڑھ رہا ہوں اور ایک پارہ پڑھ لیا. باپ کا جو جواب ہے وہ جواب سننے کے لائق ہے. باپ نے کہا، بیٹا میری مغفرت کے لیے یہ ایک پارہ ہی کافی ہے. تیرا پورا حافظ بننا ضروری نہیں ہے، میری مغفرت کا سامان بن گیا. اب تو پورا مکمل کر لے گا، وہ تیرا احسان ہے. اور اگر نہیں بھی کرے گا تو میں تو اپنی خبر کا چراغ تیار کر لیا، اب میں سکون سے مرنے والا ہوں. ٹٹولو ذرا ہمارے اندر کے جذبات کیا ہیں، ہماری ماؤں کے فکریں کیا ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے خیالات کیا ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیا دینا چاہتے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں، قمر کے چراغ کی تیاری کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں. غور کرو. اللہ تعالی ہم سب کو ان مدارس کی قدر کرنے اور ان بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے اور ان بچوں کے ساتھ اس کا ارادہ کرنے کی ہم بھی بنفس نفیس ہم بھی قرآن کو یاد کریں گے وہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اس کی عظمتوں سے ہمارے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معمور فرما دے. گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے. ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا. ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے. طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں. وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام. مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے. لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو. کمپیوٹر کلاسز کا انتظام. چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے. طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ. اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز. والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز. نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام. یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا.